آج کل ہر دوسرا گھر رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے۔ بچوں کے والدین اس حوالے سے فکر مند رہتے ہیں کہ بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں مگر ان کے لیے کسی مناسب رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہماری شریعت ہمیں تاکید کرتی ہے کہ رشتوں کے معاملے میں باقی امور کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دینداری کو بھی ترجیح اور فوقیت دی جائے، کہ دینداری کی بنیاد پر جو رشتے کیے جاتے ہیں ان میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتے ہیں اور ان میں پائیداری اور استحکام ہوتا ہے۔ اور جب صرف دنیاوی معاملات کو دیکھ کر مال اور پیسے جائیداد کی بنیاد پر رشتے طے کیے جاتے ہیں، پیسے کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، اعلیٰ حسب و نسب کو دیکھا، اونچے خاندان کو دیکھا اور دینداری کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو پھر معمولی باتوں پر ایسے بندھن کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ رشتہ کسی غریب کا آیا ہو تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں آتا، اور اگر رشتہ کسی امیر گھر سے آیا ہو، لڑکے پیسے والا ہو، باہر کہیں کماتا ہو، تو پھر استخارہ بھی ٹھیک آ جاتا ہے، خواب بھی ٹھیک آ جاتا ہے۔ بہرحال طیب اور مناسب رشتے کے لیے ایک مجرب اور بہترین وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں، اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور پابندی و اہتمام کے ساتھ کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس وظیفے کو یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے تو رشتے میں جس طرح کا بھی مسئلہ ہو اللہ اسے حل کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کسی کے رشتے کا مسئلہ ہو وہ خود عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائے اور بغیر کسی سے بات کیے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا لطیفو 313 بار پڑھ کر صرف مناسب رشتے کے لیے دعا کریں۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، بلا ناغہ روزانہ کریں اور کوشش کریں کہ بیچ میں وقفہ نہ آئے۔ دیکھیں اب روزانہ اس وظیفے پر کتنا ٹائم لگے گا، 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کرنے والا اس وظیفے کا اثر اور برکت خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور ساتھ جمعے کے دن غسل کر کے کسی بھی وقت سورہ مزمل جو پارہ نمبر 29 میں ہے اس کو 3 بار پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کر کے دعا کی جائے، انشاءاللہ اللہ پاک جلد کسی مناسب رشتے کا غیب سے بندوبست فرما دے گا۔